میں ایک پٹھان کے گھر کام کرتی تھی۔ اس پٹھان کی جوان بیٹی روز مجھے پیسے دیتی اور کہتی آج رات تم میری جگہ سو جانا۔ میں خوشی سے وہ پیسے لیتی اور رات کو اس کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاتی۔ ایک روز پٹھان کی بیٹی نے مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ اور یہاں کا رخ نہ کرنا۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دے رہی ہے۔ اگر میں ساری زندگی بھی کام کرتی تب بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتی تھی۔ خیر مجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا۔ میں تو خوشی سے اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر آ گئی۔ ابھی میں اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ اچانک سے ہمارے گھر پر پولیس آ گئی۔ پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں روتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جبکہ وہ پولیس والا کہنے لگا یہ تو تمہیں وہیں جا کر پتا چلے گا۔ وہ مجھے تھانے لے گیا۔ جب وہ پٹھان آیا اور اس نے میرے کان میں ایک ایسی بات کہی کہ جسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرا قصور کیا ہے اور مجھے کس جرم میں یہاں لایا گیا ہے۔ تبھی ایک پولیس والی آئی اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگی ہاں کچھ یاد آیا تم کو یا میں اپنے طریقے سے پوچھوں؟ میں نے کہا مجھے سب یاد آ گیا ہے اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ میں سب بتاؤں گی، لیکن آپ کو میری کہانی سکون سے سننی ہوگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، تم اپنی کہانی سناؤ۔ اگر تم بے قصور ہوئی تو میں تمہیں ضرور چھوڑ دوں گی۔ تو میرا نام سائمہ ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا باپ آوارہ تھا، اسے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں بالکل ان پڑھ تھی، مگر ہم بہت بہت زیادہ غریب تھے۔ میری ماں مجھے سمجھاتی رہتی کہ اپنے باپ کے آگے زبان نہ چلایا کرو۔ میں ماں سے کہتی کہ ابو جیسے انسان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تو وہ کہتی کہ ہمارے خاندان میں عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں 16 سال کی اور چھوٹی بہنیں 15 سال سے کم تھیں، تو ماں مجھے اور اسے بھی کام پہ لے جانے لگی۔ میں نے 1 ہفتہ کام پر جانے کے بعد انکار کر دیا، کیونکہ اس گھر کی مالکن بالکل اچھی نہیں تھی۔ وہ ملازموں کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ ماں کو میں نے کہہ دیا کہ پاس والے کالج میں ایک جھاڑو لگانے والے کی ضرورت ہے، میں وہاں کام کروں گی۔ میں نے اس کالج میں جانا شروع کر دیا۔ میں کالج میں سب کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی رہتی۔ کالج والے میرے کام سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری تنخواہ بھی پورے 15,000 بڑھا دی۔ کالج میں ایک لڑکی کو میں بڑے غور سے دیکھتی تھی۔ وہ گھر سے برقع پہن کر آتی، اگر یہاں اتار دیتی اور پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک فیشن والی لڑکی بن جاتی۔ اس کا نام پلوشا تھا۔ وہ ایک پٹھان تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ کالج کے لڑکے اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اگر وہ ایک کالے رنگ کے عام سے لڑکے کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ سب کہتے تھے کہ یہ اسے پسند کرتی ہے۔ پلوشا باجی میں کہتی تھی اسے، کیونکہ مجھے اکثر کھانے پینے کی چیزیں دیتی رہتی تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو گھر میں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ابا نے اپنے کسی دوست سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ماں کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ اس کے 2 بچے تھے اور ابا کو یہ لالچ تھا کہ وہ بدلے میں پورے 1 لاکھ روپے دے گا۔ میں نے ابا کو منع کیا تو ابا نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اگلے دن کالج میں صفائی کرنے کے بعد میں ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی کہ اتنے میں باجی میرے پاس آئی۔ مجھ سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ ابا کو 1 لاکھ روپے کا لالچ آ گیا۔ کہتا ہے کہ اگر تو 1 لاکھ روپے دے تو میں تیری شادی وہاں نہیں کروں گا، پھر جس سے تم چاہے شادی کر لینا۔ لیکن باجی میرے پاس پیسے کہاں ہیں کہ ابا کو دے دو، اور نہ ہی مجھے کوئی پسند کرتا ہے جو مجھ سے شادی کر لے، اتنی بڑی قیمت ادا کرے۔
باجی کہنے لگی مگر تمہاری مدد کروں گی میں اور تمہیں 1 لاکھ روپیہ بھی دے دوں گی، تو اس کے بدلے کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ میں نے پوچھا کیسا کام؟ اس نے کہا تم یہ کالج کی نوکری چھوڑ کر میرے گھر پر کام کر لو، مجھے ایک وفادار ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی آفر ہے، وہ مجھے 1 لاکھ روپے کے بدلے نوکری بھی دے رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دماغ میں ایک شخص آنے لگا کہ وہ کام کے بدلے میں 1 لاکھ روپے کیوں دے رہی ہے، مگر جب پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر کچھ یاد نہیں آتا۔ میں نے 1 لاکھ روپے ابا کو دیے اور کہا کہ یہ لو، یہ مجھے پورے 1 سال کی سیلری ایڈوانس میں ملی ہے۔ ابا کو پیسے مل گئے، اسے اب میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ماں سے اس لڑکی کے بارے میں بات کی تو ماں بھی بہت خوش ہوئی۔ خیر میں اپنا سامان لے کر اس پٹھان لڑکی کے گھر چلی گئی۔ دروازہ باجی نے کھولا، مجھے لے کر اندر آ گئی اور کہا جب تک میں نہ کہوں تم کچھ مت بولنا۔ میں حیران ہوں کہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے ایک بڑی عمر کا پٹھان نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اس نے آواز دی، باجی نے جلدی سے ایک اور ملازم کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس پٹھان کے پاس پہنچ گیا۔ اس پٹھان نے پوچھا کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ تو بیٹی نے کہا یہ ایک نئی ملازمہ گھر آئی ہے۔ پھر وہ لڑکا اس پٹھان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس پٹھان کو وہ لڑکا گھر سے باہر کیوں لے کر جا رہا ہے۔ پھر نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ پٹھان اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور کھانا پکایا۔ باجی نے صبح کالج جاتے وقت برقع پہن لیا۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ اس کے باپ کی آواز آئی، تم نے برقع پہنا ہوا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے ہاتھ لگا کر تصدیق کی کہ باقی اس نے برقع پہنا ہوا ہے۔ جب اسے تسلی ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ باجی کیوں برقع پہنتی تھی۔ اس کے والد پٹھان تھے اور بہت سخت تھے۔ خیر مجھے اس گھر کا ماحول بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے دیکھا وہ صاحب باجی سے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے، مگر وہ صاحب کی کسی بات کا ڈھنگ سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کے اندھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے وہاں کام کرتے کرتے ابھی تیسرا دن تھا کہ رات کو باجی میرے کوارٹر میں آئی اور کہا کہ میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، تو میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں سمجھ گئی کہ باجی کا تعلق جس لڑکے سے چل رہا تھا وہ اس سے ملنے جا رہی ہیں۔ باجی نے کہا میں تمہیں پیسے دوں گی، اور پھر انہوں نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر صاحب کو پتہ چل گیا تو ویسے تو وہ اندھے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اگر وہ کمرے میں چیک کرنے کے لیے آ گئے تو کیا ہوگا۔ خیر میں باجی کے بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبل لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں پریشانی کے مارے مجھے نیند نہیں آئی تھی، مگر میں جلدی ہی سو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا باجی واپس آ گئی تھی اور مجھے اٹھا رہی تھی۔ باجی نے مجھے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا۔ صاحب کا کمرہ نیچے تھا اور باجی کا اوپر، مگر صبح کا ناشتہ وہ دونوں اکٹھے کرتے تھے۔ اگلی رات باجی نے پھر مجھے پیسے دیے اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہی ہوں۔ آج رات کو بھی مجھے بہت گہری نیند آئی۔ پھر روزانہ یہی ہونے لگا کہ باجی مجھے پیسے دے کر اپنے بستر پر سلا دیتی۔ مجھے اب شک ہونے لگا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر باجی کو کسی سے ملنے جانا بھی ہوتا تو مجھے اپنے بستر پر سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے بھی اس بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جاتی۔ ضرور باجی مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ مجھے اس کا اپنی مدد کے لیے دیا 1 لاکھ روپیہ یاد آیا۔ باجی نے آج تک وہ پیسے مانگے نہیں،
بلکہ اور پیسے دیتی رہی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلانا چاہیے کہ باجی مجھے اپنے بستر پر سلا کر خود کہاں جاتی ہے۔ اگلے روز میں نے کمرے میں جاتے ہی بیڈ پر 2 تکیے رکھے اور اوپر چادر ڈال دی۔ اب کوئی دور سے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد میں چھپ گئی اور دیکھنے لگی کیا ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے کمرے کے باہر سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ کمرے میں 3 نوجوان لڑکے داخل ہوئے۔ ان کو میں نے پہچان لیا، وہ تینوں باجی کے کالج کے دوست تھے۔ ان کے پیچھے باجی بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی یہ نہیں اٹھنے والی، میں روز جو بستر پر پرفیوم چھڑکتی ہوں اس سے یہ بے ہوش ہو کے سو جاتی ہے۔ بڑے خان کو تو ویسے بھی دکھائی نہیں دیتا، انہیں لگتا ہوگا کہ پلوشا سو رہی ہے۔ اب چلو اپنا کام کریں، ہمارے پاس کچھ ہی تو وقت ہوتا ہے۔ وہ سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب کس کام کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں چوری چوری ان کے پیچھے چل پڑی اور وہ سب باہر لان میں چلے گئے۔ وہ تینوں لڑکے لان میں کھدائی کر رہے تھے۔ میں ڈر گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک دم صاحب کا خیال آیا کہ باجی کہیں ان کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، مگر پھر سوچا ایک بیٹی ہونے کے ناطے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ شاید بات کچھ اور تھی۔ صبح ہونے سے پہلے تک انہوں نے کافی کھدائی کر لی، مگر شاید جس مقصد کے لیے زمین کھودی گئی وہ پورا نہیں ہوا۔ باجی نے کہا ہمت نہیں ہارنی، کل باقی جو کام رہ گیا ہے وہاں سے شروعات کریں گے۔ وہ تینوں لڑکے چلے گئے۔ میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اگلے 2-3 دن یہی ڈرامہ چلتا رہا۔ میں روز چھپ کر دیکھتی کہ وہ لان میں کھدائی کر کے جانے کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، اس رات میں کھڑکی کے قریب سے چھپ کر باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکے کی آواز آئی، کہنے لگا لگتا ہے خزانہ مل گیا۔ خزانے کا سن کر میں چونک گئی۔ اس لڑکے کی آواز سن کر باقی سب لڑکے بھاگ کر اس کے پاس چلے گئے۔ ان لوگوں کے ہاتھ واقعی ایک لوہے کا بکسا تھا جس کے اندر کافی سونا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اتنا زیادہ سونا اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سب خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ باجی نے ان سب کے ساتھ مل کر وہ 10-15 کلو سونا ایک تھیلے میں ڈالا اور اندر آ گئی۔ باجی نے وہ سارا سونا اپنی الماری میں رکھا اور وہ تینوں پھر سے باتیں کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ مجھے اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، ایک بار بڑے صاحب میرے کمرے میں ضرور آئے تھے اور ملازم کے ساتھ آئے تھے، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے۔ شاید باجی انہیں نیند کی گولیاں کھلا دیتی تھی، اسی لیے انہیں بھی کچھ خبر نہیں ہوئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باجی کو اس خزانے کا کیسے پتہ چلا اور انہوں نے اپنے باپ سے کیوں چھپایا۔ اس دن کے بعد باجی نے مجھے کہا کہ تم چھٹی پر چلی جاؤ۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ بعد میں وہاں باپ بیٹی کے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ باجی کے ساتھیوں کی نیت میں فتور آ گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ میں نے ساری کہانی سنا کر دم لیا اور پولیس والی کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھنے لگی تمہیں کیسے پتا کہ وہ دونوں باپ بیٹی تھے؟ اس سوال پر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے پھر سے سوال کیا کہ پلوشا نے تمہارے سامنے کبھی اس بوڑھے پٹھان کو بابا کہا؟ بہت سوچنے پر بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ انہوں نے کبھی میرے سامنے ایک دوسرے کو باپ بیٹی نہیں کہا، مگر دیکھنے میں باپ اور بیٹی لگتے تھے۔ پولیس والی کہنے لگی تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، اپنے ہی طور پر اندازہ لگا رہی ہو۔ وہ دونوں باپ اور بیٹی نہیں بلکہ میاں بیوی ہیں۔ میرے سر پر جیسے جیل کی چھت آ گری ہو۔ باجی اس پٹھان کی بیوی تھی؟ مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے اور میں یہی سمجھتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ پھر وہ پولیس والی کہنے لگی کہ پلوشا نے تمہارے خلاف
FIR درج کروائی ہے اور شک کیا ہے کہ میرے گھر سے وہ سارا سونا تم نے چوری کی ہے اور تم مجھے الگ کہانی سنا رہی ہو۔ میں نے کہا اگر تو واقعی میاں بیوی ہیں تو صاف بات ہے کہ باجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے۔ میں یہ سوچنے لگی کہ شاید میری غلطی ہے جو ان کو باپ بیٹی سمجھ لیا، لیکن میں نے کئی بار باجی کے سامنے صاحب کو ان کا باپ بولا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ پتہ نہیں باجی کیا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا کتنی بار دل چاہا کہ صاحب کو باجی کی حقیقت بتا دوں، ہر بار میں چپ رہی، مگر اب افسوس ہوا کہ کاش میں بتا دیتی تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں۔ پولیس باجی کو گرفتار کر کے جیل میں لے آئی اور میرے والی جیل میں ہی قید کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے میں لال تھا، جیسے وہ ابھی مجھے مار ڈالے گی۔ پھر وہ خود ہی رونے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا باجی آپ نے مجھے پھنسایا ہے، تو میں نے بھی سارے راز پولیس کو بتا دیے۔ نہ آپ میرے ساتھ ایسا کرتی اور نہ آج یہاں ہوتی۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ گردن جھکا کر رونے لگی اور کہنے لگی میری اور تمہاری کہانی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا باپ تمہاری شادی پیسوں کی لالچ میں کروانا چاہتا تھا، اسی طرح میرے باپ نے بھی یہی کچھ کیا۔ ایک نابینا اور بڑی عمر کے مرد کو مجھ جیسی حسین اور جوان لڑکی سونپ دی۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ میرے بھی کچھ ارمان تھے اور خواب تھے، لیکن میری مدد کسی نے نہیں کی۔ میرا شوہر نابینا تو نہیں تھا، مگر اس کی بینائی بالکل ختم تھی، اسے بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ اس کے پاس جو واحد خوبی تھی وہ اس کی دولت تھی۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور اس سے 2 سال کا وقت مانگا اور اپنی تعلیم پوری کرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے میری بات مان لی، مگر شرط رکھی کہ میں اپنے رسم و رواج کے مطابق برقع پہن کر باہر جایا کروں گی۔ میں اسی کی تسلی کے لیے گھر سے برقع پہن کر چلی جاتی اور کالج میں جا کر اپنی مرضی کی زندگی جینے لگتی۔ میں وہاں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ جوان تھا، میری ہی عمر کا تھا اور میری تعریفیں ایسے لفظوں میں کرتا تھا جیسے لفظ میں اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ زندگی تو وہ تھی جو میں باہر آزادی سے جی رہی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کے گھر میں نہیں لگتا تھا۔ میری 2 سال کی مانگی ہوئی مدت ختم ہونے والی تھی اور میں اس سے پہلے ہی اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ اس کے گھر کے لان میں اس نے اپنی بیوی کا سارا زیور دبا کر رکھا ہے۔ بھلا ایسی باتیں کون کسی کو بتاتا ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا سب کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میرے دوست نے ہی ڈاکہ ڈالنے کا ناٹک کیا اور میں نے سب کچھ اس کے ہاتھ بھجوا دیا کہ کوئی بھی مجھ پر شک نہ کرے۔ تمہیں اسی لیے کام پر رکھا تھا تاکہ وقت پڑنے پر سارا الزام تمہارے سر پر ڈال سکوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم میری ساری سرگرمیوں سے واقف تھی۔ میں نے کہا آپ نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، آپ نے بہت غلط کیا۔ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے تعلق بڑھایا، پھر اس کو لوٹنے کا پلان بنایا اور لوٹ بھی لیا، اور پھر ایک بے قصور انسان یعنی مجھے پھنسا دیا۔ لیکن سچ کبھی نہیں چھپتا، وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا اور باجی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس پر لوٹ مار، شوہر کو دھوکے کے ساتھ قتل کرنے کا الزام بھی لگا دیا گیا، کیونکہ بوڑھا پٹھان سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ باجی کے دوستوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔ لالچ نے باجی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بے قصور تھی، مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اب میں ایک اور جگہ کام پر جاتی ہوں اور اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔